اب میدان میں کس کس کو لایا گیا، ترتیب کیا تھی؟ ترتیب کمال کی تھی. آگے نبیوں کا سردار ہے، پیچھے ولیوں کا سردار ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان کے پردے میں کون کھڑا ہوا؟ یہ کتنے کمال کا پردہ ہے، کتنے کمال. آگے نبوت کھڑی ہوئی ہے، آگے پیچھے ولایت ہے، ادھر سیادت ہے ادھر شہادت ہے. نبوت، ولایت، سیادت، شہادت، ان کے پردے میں جو وجود کھڑے اسے طہارت کہا جاتا ہے. نبوت کے پردے میں، ولایت کے پردے میں، سیادت کے پردے میں، شہادت کے پردے میں کھڑی ہونے والی ہستی کو سیدہ بطول زہرا کہا جاتا ہے. کون سیدہ زہرا؟ یہ تو پردہ ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر. ابھی تو ہم تو بالوں کی بات کریں، بال تو بات کی بات ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا آنچل نہ دیکھا، آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے اس ردائے نزاہت بنا. اب دیکھیے یہ یہاں مثال سمجھانے کے لیے یہ میں نے ٹوپی پہنی، اس کی میرے ساتھ ایک نسبت ہے، یہ نسبت خارجی ہے. اور یہ جو بال ہے یہ نسبت داخلی، یہ اتر گئی ہے لیکن بال موجود ہے، یہ نسبت داخلی ہے. اس میں الگ بات ہے کہ وہ داخلی جزوی ہے یا کلی ہے، وہ اب بات کی بات ہے. لیکن یہ نسبت داخلی عارضی ہے یا دائمی ہے، یہ بات کی بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ نسبت خارجی اور یہ نسبت داخلی. یہ قمیض جو ہے نا یہ نسبت خارجی ہے اور بدن نسبت داخلی. تو قرآن یہ کہتا ہے پیغمبر کا جو قمیض ہے نا وہ بھی شفا دیا کرتا ہے، ذریعہ شفا بنتا ہے. اگر پیغمبر کے خارجی نسبت کا یہ مقام ہے تو وجود پیغمبر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھانے کے لیے اب ایک ایک دوپٹہ، ایک ایک بال، ایک ایک دوپٹہ، ایک ہے بال. دوپٹہ نسبت خارجی ہے اور بال نسبت داخلی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں جن کے خارجی نسبت کی حیا کا یہ مقام ہے ان کے داخلی نسبت حیا کا عالم کا.